کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دو مدنی پھول بھی یاد رکھ لیجئے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو جس بھی جائز کام سے قبل، جس بھی کسی مباح کام سے قبل اور جائز کام سے قبل ہم جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بھی اتنا ہی ہمارا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے لگے ہاتھوں آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل درود پاک بھی پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میری اللہ۔ بہن کا نام نادیہ ہے، رحیم یار خان پٹن منارہ میں رہائش پذیر ہے، اور اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم استخارہ کر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد استخارہ کر کے پھر ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ مشفاق ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کافی سالوں سے میرے ساتھ افساد کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن نفسیاتی مسئلہ رہتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے اس کا حل بتائیں۔ اشفاق بھائی حیدرآباد سے اثرات کا مسئلہ ہے، شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اثرات وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل اشفاق بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو استخارہ کر کے بتائیں گے کہ کیا آپ کے ساتھ واقعی اثرات کا بھی مسئلہ ہے یا نہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل معلوم ہوگا، پھر انشاءاللہ عز و جل اثرات سے حفاظت کے آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، تھوڑی دیر کے بعد استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالجلیل، والدہ کا نام ہے گل بی بی، میں مسقط عمان سے بول رہا ہوں۔ میرا مشکل یہ ہے کہ گھر میں کچھ یہ مال نے کیا ہے، جو کام مام کے لیے میں کرتا ہوں کام نہیں ہوتا ہے، وہ گھر کا اندر سب یہ کچھ چکر ہے، کچھ کیا ہے اللہ کو معلوم۔ باقی یہی میرا پہلا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ عبدالجلیل بھائی شاید آپ نے استخارے کا فرمایا ہے، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کر کے دیکھیں گے کہ گھر میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے، اور آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں کس بنا پر یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہیں جائیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا۔ پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی عبدالجلیل بھائی روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے انشاءاللہ عز و جل ابھی ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من علب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے اور کچھ نے روحانی علاج معلوم کیے۔ الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے استخارہ کروایا نادیہ کا کہ ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ ان پر نظر بد ہے، اسی وجہ سے ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو۔ 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بچی کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور نظر وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے اشفاق بھائی، آپ نے حیدرآباد سے کال کی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر اثرات ہو چکے ہیں، اثرات وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، شاید آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اشفاق بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا۔ استخارے میں آپ کے بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اثرات وغیرہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ شاید آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، شاید آپ اپنے آپ پر ایسا حاوی ہونے دیتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے اثرات وغیرہ کروا دیا، حالانکہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بالکل آپ صحیح ہیں اور طبیعت وغیرہ بھی آپ کی نارمل ہے۔ آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا مجھ پر کسی نے اثرات وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ کروا دیا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو بالکل صاف رکھیے، اپنے سوچ، اپنی فکروں کو بالکل ستھرا کر لیجئے، ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اشفاق بھائی روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیش کی ہی ایسا کوئی عمل کر لوں کہ میں اثرات سے محفوظ رہ سکوں، جادو جنات عملیات سے محفوظ رہ سکوں، تو روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ آپ کو چاہیے اشفاق بھائی، آپ روزانہ 7 مرتبہ یا ممیتو، یا ممیتو، یا ممیتو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جادو سے، جنات سے، عملیات سے، اثرات سے آپ کی حفاظت رہے گی، ایک طرح سے آپ کا حصار بن جائے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے، کوئی آپ پر جادو وغیرہ اثرات وغیرہ نہیں کروا سکے گا۔ تو روزانہ 7 مرتبہ آپ نے یا ممیتو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ پیش کے ہی اثرات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے عبدالجلیل بھائی، آپ نے مسقط عمان سے کال
سوال کی اور آپ نے فرمایا کہ جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر میں بھی کچھ مشکلات وغیرہ ہیں، تو عبدالجلیل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نمازوں کی پابندی فرمائیے، فرائض کی پابندی کیجیے۔ عبدالجلیل بھائی اپنے گھر والوں کا وقتاً فوقتاً آپ صدقہ یہ نکالتے رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ استغفار کی بھی کثرت کیجیے۔ اور عبدالجلیل بھائی روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے تمام جائز کاموں میں برکت رہے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالوں اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے، تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوں تو 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام پڑھ لیا کریں، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو۔ روزانہ 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر جائز کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ایک سب سے بڑا عمل یہ بھی ہے کہ جو اسلامی بھائی پریشان ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، وہ اس نیت سے کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا، تو الحمدللہ عز و جل ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی مدنی بہاریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کہ وہاں جا کر دعائیں کی، تو الحمدللہ عز و جل ان کے وہ مسائل حل ہو گئے، ان کی وہ پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے جو سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، علم دین کا خزانہ تو ہاتھ آئے گا، فرض علوم سیکھنے کو تو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی ہماری دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ تو لگے ہاتھوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بھی بنا لیجئے، نیت بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ عمران اتاری جرمنی سے میرا سوال ہے کہ میں ادھر جرمنی میں ہوں اور میں بہت پریشان ہوں میرے پیپروں کی وجہ سے، اور آپ میرے والد صاحب کا نام محمد ایوب اتاری ہے، اور آپ پلیز کوئی روحانی علاج بتائیں کہ ہمارا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میرا پیپروں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عمران بھائی، شاید آپ کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہوں یا اس میں کوئی مسئلہ آ چکا ہو، ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے عمران بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پھیپھڑے جو آپ کے خراب ہو چکے ہیں یا اللہ کرے صحیح ہو جائے، بہتر ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل ایسا روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا، جو بھی آپ کو روحانی علاج پڑھنے کے لیے بتایا جائے تحریر فرما لیجیے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں ارشد بات کر رہا ہوں، میں لاہور میں رہتا ہوں، میرا کام میں بندش ہو رہی ہے، پہلے ایسا پتہ نہیں چل نہیں رہا، کاروبار پہلے ایسا نہیں ہے، تو مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں پڑھنے کے لیے جس سے کاروبار پہلے ایسا ہو جائے اور پہلے ایسا مطلب چلنے لگ جائے کام۔ انشاءاللہ بالکل ارشد بھائی، ہم آپ کو ایسا روحانی علاج بتائیں گے کہ کام آپ کا پہلے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کام میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد اتاری۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے میرے کاروبار میں ایک سزوکی چلاتا ہوں، ڈرائیور ہوں، فنیچر مارکیٹ، وہ میرا کام بالکل برائے مہربانی باپا جان سے دعا کی درخواست ہے اور مجھے اس بارے میں بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد بھائی،
بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے کہ آپ کے جائز کام میں برکت ہو جائے، کام پہلے سے بھی آپ کا بہتر ہو جائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ محمد نواز بابر مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں جی، یہ میری اہلیہ ہیں، ان کو 10 سال سے بیمار ہیں اور دوائی وغیرہ بھی لی ہے، تعویذات وغیرہ بھی لیے ہیں، لیکن آرام نہیں آ رہا۔ ان کا استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کو بیماری ہے یا ان کو کچھ اثرات کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے آپ، پھر انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا اثرات ہیں، یا واقعی کوئی بیماری کا سلسلہ ہے اور آپ نے تعویذات بھی لیے اور دوائی وغیرہ بھی لے رہے ہیں، لیکن بظاہر آپ کو کوئی خاطر خواہ آپ کی اہلیہ کو فائدہ نظر نہیں آ پا رہا۔ تو تھوڑا سا انتظار فرمائیے، استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد المجید میمن، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا 31 سال کا ہے اور میں اس کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، اور وہ گیم کھیلتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو کچھ اس کے لیے علاج بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ آپ کا گیم کھیلتا ہے، کام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو نیک صالح پابند سنت بنائیں، آپ کا تابع فرمان بنائیں۔ عبد المجید بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا روحانی علاج بتائیں گے کہ بچہ آپ کا انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائے گا، اور گیم کھیلنے کی جو عادت ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور ان کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ ہو کہ جن کے بچے گیم کھیلتے ہوں یا برے کاموں میں اللہ نہ کرے پڑے ہوں اور وہ راہ راست پر نہ آتے ہوں، تو ایسا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے توسل سے عبد المجید بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے بچوں پر یہ روحانی علاج کریں اور عمل کریں۔ ایسا وظیفہ موجود ہے انشاءاللہ عز و جل، ایسا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تابع فرمان ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے، نافرمانیاں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ اگر ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ عز و جل بری عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد علی ہے، میں بلوچستان سے کال کر رہا ہوں۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے روزگار نہیں مل پا رہا ہے، برائے کرم یہ روحانی علاج بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی بھائی بلوچستان سے کال کیا، آپ نے فرمایا کہ روزگار نہیں مل پا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل محمد علی بھائی ہم آپ کو روزگار کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی درود پاک پڑھیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروانے کا کہا ہے وہ بھی درود پاک پڑھیے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريق
النجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے محمد عمران بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے پھیپھڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ نے چونکہ جرمنی سے ہمیں کال کی اور پھیپھڑوں کی خرابی کے لیے جو آپ نے کال کی کہ پھیپھڑے خراب ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ عمران بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پھیپھڑے درست ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کارڈ کا بھی عمل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ جرمنی سے کال کی تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس پر آپ کلک کریں گے نا تو آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا، تو اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کی سروس موجود ہے۔ وہاں پر آ کر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، مکمل تفصیل لکھ کر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ سے آپ کی کارڈ کروا دی جائے گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہاں آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور پڑھنے کے لیے جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ارشد بھائی ہیں، انہوں نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی اور آپ نے ارشد بھائی فرمایا کہ آپ کے کام میں بندش ہو رہی ہے اور کام پہلے جیسا نہیں چل رہا، جس طرح پہلے کام آپ کا چلتا تھا ویسے نہیں چل رہا، کام میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ ارشد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا کام بہتر ہو جائے گا۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ارشد بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 550 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کی آمدنی میں، آپ کے کام میں انشاءاللہ عز و جل پہلے سے بھی زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے محمد شاہد بھائی ہیں، انہوں نے استخارہ کروانے کے لیے فرمایا کہ 1.5 مہینے سے کام آپ کا ٹوٹ رہا ہے اور کام آپ کا چل نہیں پا رہا۔ شاہد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام میں پہلے جیسی برکت نہیں ہے۔ شاہد بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کا ورد کیجئے، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کا ورد کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خوشحال ہو جائیں گے، اور ان تسبیحات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، آپ کی دعا بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور منصور ہوگی، اور آپ کا کام پہلے سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے نواز بھائی، آپ نے باب المدینہ کراچی سے کال کی اور فرمایا کہ آپ کی اہلیہ 10 سال سے بیمار ہیں، دوائی بھی لی ہے آپ نے، تعویذات وغیرہ بھی لی ہیں، لیکن خاطر خواہ کوئی بظاہر فائدہ نظر نہیں آ پا رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ رب نواز بھائی، آپ کی اہلیہ کا استخارہ کیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یہ بیماری ہی ہے، باقی کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی
معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی اہلیہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ علاج جاری رکھیے، اور جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تعویذات بھی لیے لیکن خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ دوبارہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر ہمارے تشریف لے آئیے، دوبارہ تعویذات اطاریہ حاصل فرما لیجئے، اور ساتھ ساتھ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، جیسا کہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل عرض کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر پرانے امراض کی بھی کاٹ کی جاتی ہے، ایسے مریض کہ جو سالوں سے ان کا مرض نہیں جا پا رہا تھا، الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں سے انہوں نے کاٹ کا عمل کروایا، الحمدللہ عز و جل فوراً ان کی وہ بیماری چلی گئی۔ تو آپ مایوس نہ ہو، آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے پر تشریف لائیے، کارڈ کا عمل کروا لیجیے اپنی اہلیہ کے لیے، آپ خود ہی تشریف لے آئیے۔ عالمی مدنی مرکز، چونکہ آپ کراچی کے ہیں، باب المدینہ کے ہیں، تو آپ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں سے کارڈ کا عمل کروا لیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت اللہ کے حکم سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے عبد المجید بھائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ کا 31 سال کا بیٹا ہے، گیم کھیلتا ہے اور کچھ کام وغیرہ نہیں کرتا، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے، بچہ آپ کا بہتر ہو جائے، نافرمانی ختم کر دے، ویڈیو گیمز کھیلنے کی جو عادت ہے اس کی یہ بری عادت ختم ہو جائے۔ تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے عبد المجید بھائی۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کا بچہ سو جائے تو بچے کے سرانے کھڑے ہو کر 1 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جب آپ کا بچہ سو جائے تو سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے یہ آیت مبارکہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن تک ہے۔ 21 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کی یہ جو بری عادتیں ہیں، نافرمانی کرنے کی عادت ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل عادت بد ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ممکن ہو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ عبد المجید بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا 31 سال اس کی عمر ہے، تو الحمدللہ عز و جل ملتان میں بھی ہمارے دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، وہاں پر الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ عبد المجید بھائی، آپ بھی اس ہفتہ وار اجتماع میں ملتان میں تشریف لائیں اور اپنے بچے کو بھی لے کر آئیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے کا معمول بنائیے، آپ کا بھی ذہن بنے گا، آپ کے بچے کی بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی تربیت ہوگی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، جو بری عادتیں ہیں بچے کی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا کہ جب بچہ سو جائے تو سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیجئے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ نے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ اسے 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بچہ آپ کا نیک بن جائے گا، اور نافرمانی کی جو عادت ہے بچے کی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر ان کے بچے نافرمان ہیں یا پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو اس کے مطابق آپ عمل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے نیک بنیں گے، تابع فرمان بنیں گے۔ اس کے بعد محمد علی بھائی بلوچستان سے آپ نے کال کیا، آپ نے فرمایا کہ روزگار نہیں مل پا رہا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ محمد علی بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ آئیے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं सहारा करवाना चाहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे किसी काम में भी तरक्की नहीं मिलती। मैं जो काम भी करना चाहता हूँ वो काम नहीं होता। काम कर रहा हूँ, उस काम के लिए पैसे दिए हैं, वो भी नहीं हो रहा। अभी मुझे बता दें, मैं बीमार रहता हूँ, अभी मुझे इस्तिखारा करके बता दें क्या मसला क्या है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मेरी वालदा का नाम गुलजार बीबी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल फारूक भाई, आपका इस्तिखारा करेंगे इंशाअल्लाह, फिर थोड़ी देर के बाद हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व मेरा नाम रहमतुल्लाह। शहजाद है। हमारे घर में बीमारियां बहुत हैं, हम हर अफराद बीमार है साढ़े घर का, और इसका कोई रूहानी इलाज सानू दस दो, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल इंशाअल्लाह शहजाद भाई, हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम तारिक हुसैन, मैं साउथ अफ्रीका से फ़ोन कर रहा हूँ। मेरा ये आपसे ये पूछना था कि मैंने परमिट अप्लाई किया हुआ ऋण के लिए 6 माह हो गए, तो अभी तक नहीं आ रहा। तो इसमें इस्तिखारा करके बताएं कि कोई मसला है, कोई मसाइल है या कोई क्या बात है, और रूहानी इलाज भी बताएं। इंशाअल्लाह बिल्कुल तारिक भाई, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। नाम अब्दुल हफीज है, उस वक्त मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, और गुजारिश करनी थी कि मेरे सिस्टर हैं, उनको बड़े अजीब किस्म की जो है वो ख्वाब वगैरह आते हैं। बताइए, करवाना था कि उन पे कोई जादू या इस तरह का काम तो नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीब व गरीब ख्वाब नज़र आते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हफीज़ भाई, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारे करवाने का कहा, रूहानी इलाज मालूम करने का कहा, थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारे किए जाएंगे। आप भी दुरूद पाक पढ़िए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी दुरूद पाक पढ़ते रहिए। इस्तिखारे किए जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे कुछ इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारे करवाए और कुछ ने रूहानी इलाज मालूम किए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके इस्तिखारे कर दिए गए। तरतीबवार जवाबात भी समाअत फरमा लीजिए, रूहानी इलाज भी समाअत फरमा लीजिए और अपने पास तहरीर भी फरमा लीजिए। सबसे पहले हमारे मोहम्मद फ़ारूक भाई, आपने फरमाया था कि जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं नाकामी हो जाती है, किसी भी काम में तरक्की नहीं मिलती और बीमार भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम दुआ करते हैं फ़ारूक भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको जायज़ कामों में
ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ فاروق بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوگی، اور جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے یا مؤخرو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے شہزاد بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، سبھی افراد بیمار رہتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ شہزاد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کروانے کے بعد پھر ایک پانی کی بوتل لے لیں، وہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے، اور وہ دم والا پانی گھر کے سبھی افراد کو پلائیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے سبھی افراد انشاءاللہ عز و جل صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر 1.25 لاکھ مرتبہ کرنا ممکن نہ ہو تو اس طرح کر لیں آپ کہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے، پھر وہ دم والا پانی گھر کے سبھی افراد کو پلائیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر کے تمام ہی افراد صحت مند ہو جائیں گے اور بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے عبدالحفیظ بھائی آپ نے فرمایا کہ بہن کو عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے۔ عبدالحفیظ بھائی آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور روحانی علاج بھی عبدالحفیظ بھائی آپ سماعت فرما لیجیے، آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا متکبرو یا متکبرو، یہ ایسا روحانی علاج ہے کہ اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جس کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہوں، تو وہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے، برے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے، اور عجیب و غریب خواب نظر آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو عبدالحفیظ بھائی آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لی، انشاءاللہ عز و جل برے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے طارق حسین بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا۔ تو طارق حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اشارہ آیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی نوکری کے اسباب بن جائیں گے، آپ کا انشاءاللہ عز و جل جواب بھی مل جائے گا۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا سمیعو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے اور روحانی علاج معلوم کیے، وہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے، جن اسلامی بھائیوں کی اس سلسلے میں کالز شامل نہیں کی جا سکیں تو وہ مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ نے دوسری جانب بھی اس کا حل یہ نکالا ہے۔ ایک نمبر آپ سماعت فرما لیجئے، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، اس نمبر پر 0213485711 0213485711 تو اس نمبر پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت فقط یہ ایک واحد ہی نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے، یہ نمبر اپنے پاس نوٹ بھی فرما لیں، اس نمبر پر بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کر کے آپ کو جوابات بھی بتا دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے، آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔
اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین تو سب کی دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔